چلیے جی، ہلو ہلو، ہاں جی۔ آ رہی ہے بس؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ کروں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ قال اذا وضعت الجنازۃ واحتملها الناس او الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعه صعق۔ رواہ البخاری۔ یہ ہم نے پچھلی دفعہ باب خوف و امید والا جو ہے، باب جمع بین الخوف و رجا، کہ خوف اور رجا، امید اور خوف کے درمیان یعنی اللہ تعالیٰ سے دونوں چیزوں کے رکھنے کا جو بیان تھا، اس میں ایک ہی حدیث ہم نے ابھی یہ کی تھی پچھلی دفعہ، اور ابھی بھی ایک دو ہی ہیں اس سمن میں، تو وہ ہم کر رہے ہیں۔ پہلی حدیث یعنی جو آج ہم نے کی ہے، وہ ابھی جو میں نے پڑھی ہے، وہ 445 نمبر ہے۔ آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ کیا ہم کر رہے ہیں، کیا چھوڑا تھا لاسٹ ٹائم۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت تیار کر کے رکھ دی جاتی ہے اور لوگ یا آدمی یعنی لوگ کوئی اس کو کندھوں پر اٹھاتے ہیں، پس اگر وہ نیک ہوتا ہے، یعنی اس کے لفظ جنازہ استعمال کیا گیا، یعنی اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے مجھے آگے بڑھاؤ، یعنی اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو وہ میت کہتی ہے، تو وہ کہتی ہے مجھے آگے بڑھاؤ، قدمونی قدمونی، جلدی لے کے چلو مجھے آگے بڑھاؤ قدمونی، چلو جلدی چلو۔ اور اگر وہ بدکار کی میت ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے ہائے افسوس، تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ میت سن بھی رہی ہے، میت بولتی بھی ہے، لیکن بات کیا ہے آگے اس کا، لیکن اس کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے، اور بعض جگہ انسانوں اور جنات کے، وہ بھی مکلف ہیں کہ اگر یہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائے، اور ایک دوسری روایت میں نے کہ اپنے مردے دفنانے بھول جائیں، ہاں اگر ان کو اس طرح کی آواز ان کی آ جائے، اگر وہ سن لے، ہاں ان کو آواز ان کی نہیں سنائی دیتی، وہ بول رہے ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو ویسے بھی آپ کو بات سمجھ میں آئی گئی، لیکن تھوڑی سی ڈیٹیل بھی کر لیتے ہیں کہ جو جانے والا ہوتا ہے، آپ نے پہلے بھی بہت سی ضمن میں احادیث پڑھی سنی ہے، کہ تو اس کی جو اعمال ہیں اس کے مطابق ہی اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اچھے عمل والا ہے یا برے عمل والا ہے، اور اسی طرح اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، کسی کو تو ویلکم کیا جاتا ہے، اس کو سلام کیا جاتا ہے، ہاں اس کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں، اور کسی کو وہیں پہ اس کے ساتھ مار پیٹ کا اور اس کے ساتھ وہ شروع ہو جاتا ہے سلسلہ جو ہے۔ تو مطلب اب جب مرا ہوتا ہے کوئی، تو ہم اس کے پاس بیٹھ کے دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہوتے، اور اب اس وقت نہ صرف وہ یعنی سن رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اس کی جو روح نکل کے وہ ایسے، بعض آپ نے شاید وہ پڑھے ہی ہوں گے واقعات، پوری کتابیں ہی ہیں ایسی، تو لائف آفٹر لائف اور لائف آفٹر ڈیتھ، اور ریمنڈ موڈی کہ اس کی بڑی مشہور کتاب ہے وہ، تو اس میں اس نے بہت سارے مرنے والوں کے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو جمع کیا ہے،
مرنے والے مطلب ایک تو سچ مچ کے، اور لیکن یہ وہ لوگ ہیں یہ جو کہ جب کہتے ہیں نا وہ یعنی کلینکلی بھی ان کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں مر گیا، پھر اچانک غسل دے رہے تھے جو اٹھ گیا، یا اس کو لے کے جا رہے تھے تو وہ اٹھ گیا. یعنی یہ مطلب وہ جو ظاہر جو حقیقی موت ہے اگر وہ وارد ہو گئی ہو تو پھر تو بندہ واپس آ ہی نہیں سکتا، لیکن جو اس کا پہلا فیز ہے اس میں سے وہ گزر چکے ہوتے ہیں مرنے کا بھی. اس کو وہ سب کا یہی ہے کہ ہمیں بڑی مطلب سودنگ سا بڑا اچھا وہ احساس ہوا ہے. پھر انہوں نے کیا آگے وہ جو دیکھا جو کیا، پھر ٹنل سی ہے اس میں سے ہم گزر رہے ہیں، پھر انہوں نے دیکھا کہ بھی ہم جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو کہ میں سب دیکھ رہی ہوں کہ سب میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، پھر مجھے ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے، وہاں نرسز ڈاکٹر میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور واقعی ویسا ہی ہوتا ہے جب وہ مطلب دوبارہ ہوش میں آ جاتا ہے نا زندہ ہو کے، اس وقت پھر وہ باتیں بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا میں سب دیکھ رہا تھا. اور پھر صحیح باتیں ہوتی ہیں ساری کی ساری. اور جہاں سے وہ ہو کے آتا وہ لائٹ بینگ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی 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 ہی پرسکون سی روشنی وہ ہم سے جو سوال جواب کرتی ہے. اب پتہ نہیں یہ سارا اور سب کا ایک جیسا ہے، یعنی سب نے بتایا کہ بھی ہم دیکھ رہے تھے، ہم سن رہے تھے، اور کوئی کہتا ہے میں حیران ہوتا ہے کہ میں تو یہاں ہوں تو یہ میرے باڈی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کیا کر کوئی پمپ کر رہا ہے اس کو سانس دلوانے کے لیے، وہ سارے جو ان کے ہوتے ہیں. لیکن ہم تو اس کو مردہ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہاں جی ہاں آپ کے ساتھ ایسا ہوا تھا؟ اوہ اب دیکھیے یہی چلی واپس آئیے، پھر آپ کا ٹائم بہت سارا بیچ میں لگتا رہو بیچاری کا، اس کا چل رہا ہے فون. اچھا تو بات یہ آپ کو جو بتا دی، تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ وہ لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے اب تو باقاعدہ وہ روح کی پکچرز بھی لے لی گئی ہیں، ایسے ایسے کیمراز آ گئے ہیں، اور ان کو وہ دھواں سا جیسے نا اوپر معلق ہوتا ہے. بہت ساری بھی میں آپ کو میرے پاس بکس ہیں ان کے اندر سارا یہ کہ بھی کس طرح سے وہ اب اس کے اوپر جو ساری ریسرچز ہو رہی ہیں وہ اسپرٹس کہتے ہیں وہ، لیکن وہ جو لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں وہ یہ جو ان کو نظر آتی ہے اس کو وہ سمجھتے کہ روح ہے یا کس طرح یہ جو باتیں کرنی اور آتے یہ بلاتے ہیں روحوں کو، یہ روحیں نہیں ہوتی، یہ گھوسٹ ہوتے ہیں. یہ وہ جو کریم جو اس کا شیطان ہوتا ہے نا ساتھ انسان کے، یہ وہ ہوتا ہے. بہرحال یہ بڑے لمبے الگ موضوع ہیں. تو ابھی یہ ہے کہ اگر وہ میت تو نیک ہوتی ہے تو کہتی جلدی جلدی مجھے قدمونی اقدام کرو، آگے بڑھو، مجھے لے کے جلدی چلو میں جاؤں اپنی آخری آرام گاہ میں، کہ جو اس کو موت کے وقت ہی بتا دیا جاتا کہ تمہارا انجام کیا ہے. تو جو دوسری قسم کی میت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے نہ ہی لے کے جاؤ. یعنی جو آگے کے اب پہلے اتنی وہ اس کے ساتھ جو حالات پیش آ چکے ہیں اور آگے کے بھی اس کو نظر آ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یہی چاہتے کہ مجھے دفن ہی نہ کیا جائے. تو وہی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی یعنی اس کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے، اگر جان سن لے تو وہ بے ہوش ہو جاتے اگر ان کی آواز کو وہ یعنی اتنی اس کی ان کو برداشت سے باہر ان کی جو دہشت سے یا جس طرح بھی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی نیک جو ارواح ہیں ان میں اللہ تعالیٰ شامل کرے، اور ہم بھی کہہ کہ جلدی جلدی اپنی منزل کو، منزل آخری منزل تو کیا کہ جلدی جلدی مرحلوں سے گزرے، اللہ سے ملاقات ہے. اصل تو منزل وہ ہے نا جس کے لیے کہ جلدی یہ سفر طے ہو جائے اور جا کے اپنے محبوب سے مل جائے. یہ بات سنو، وہاں جب آپ عالم امر میں پہنچ جاتے ہیں نا، وہاں پہلے بعد کچھ نہیں ہوتا، وہاں تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے. ہاں تو ود ان نو ٹائم مطلب وہ وہاں بھی ہے وہ یہاں بھی ہے. جس طرح آج کل آپ ہاں ٹی وی میں آپ دیکھتے ہو، یہ آپ کہیں سے آپ زوم پہ آپ کر رہے ہو، سارے ایٹ اے ٹائم ایک جگہ ہیں. ٹی وی میں آپ میچ ہو رہا تو تب سے کوئی کہیں سے وہاں سے ہو رہا ہے، یعنی سارے اکٹھے ہی ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم، سب کچھ ہوتا ہے. وہ اس کو اب دیکھیے اس کو سمجھنا تو ہمارے لیے ان چیزوں کو اتنا آسان ہو گیا. تو وہ روح مطلب اوپر بھی جاتی جا کے پھر علیین اور سجین والا جو معاملہ ہے تو اس کا وہاں سے اس کو یعنی اس کی روح کو فوراً لے جایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے. اگر تو وہ
نیک روح اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، حتیٰ کہ 7ویں آسمان میں علیین تک وہ پہنچ جاتی، اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو یہاں پر رجسٹر کر دیا جائے کہ ہاں یہ اس قابل ہے۔ اور دوسری جو اس کے لیے دروازہ ہی نہیں کھولے جاتے آسمان کے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو پھینک دو قید خانے میں، سجین میں، یہ زمین کے اندر، وہ کیا دوزخ زمین اسی کے اندر، کور آف دا ارتھ جو ہے، اس کو وہاں پہ پھر اس کو رجسٹر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ معاملات اصل میں ساری چیزیں متشابہات ہیں، جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ اس میں سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے کچھ سائنٹیفکلی بھی وہ میں ڈاکٹر فرد کا سن رہی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ بھی انسان جو ہوتی ہے آواز ہے، یہ یعنی وہ آواز کتنی اس کو ڈیسیبل اس کو ناپا جاتا ہے، تو اس کی جو میت کی آواز ہوتی ہے وہ ہماری سماعت تک نہیں پہنچتی، مطلب وہ ہم تک نہیں پہنچتی ہے، وہ عالم امر میں ہوتا ہے، ہم عالم خلق میں ہوتے ہیں، تو خلق اور امر کا آپس میں نہیں وہ ہاں۔ تو اس طرح کہ جتنا آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، تحقیق کریں، آپ کو یہ چیزیں کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اصل چیز ہے ہمارا ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے اوپر، اور مرنے کے بعد کیا کیفیات ہوتی ہیں ان کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہاں ہاں جی، اب اگلی حدیث جو ہے وہ حدیث 446 حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے ہر شخص کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی انسان کے پاؤں میں جوتا اور اس کا تسمہ انسان کی ریچھ میں ہوتا ہے نا، جب اس کو باندھتے ہیں کھولتے ہیں، اور آگ بھی اسی طرح قریب ہے۔ بات کیا اس میں سے سمجھ آئی کہ جنت اور جہنم کو حاصل کرنا ہمارے اختیار میں ہے، اور جو یہ بات کہی کہ جوتی کے تسمے سے بھی قریب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کر کے آپ جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا نا، کسی بھی چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے، وہ کر لیں، ہو سکتا وہی لے کے آپ کو چلی جائے جنت میں، ہاں وہی اللہ کو پسند آ جائے۔ تو یعنی جنت بھی آپ کی ریچھ میں ہے، اپنے اچھے عملوں کی وجہ سے کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، وہ اس کو جنت میں لے جانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح چھوٹی سی چھوٹی جو برائی ہے یا گناہ ہے، وہ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اس لیے بعض حدیث میں ہے نا کہ بھی ساری زندگی انسان نیک کام کرتا ہے، آخر وقت میں کوئی ایسا اس سے کام ہو جاتا ہے اور اسی پہ وہ اٹھایا جاتا ہے، جس حالت میں موت آتی ہے اسی حالت میں اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب جو پچھلی سارے ہم نے کیا ہوا تھا اس کو بعد میں دیکھا جائے گا کہ کیا کیا اس نے کیا ہوا تھا، لیکن جس حالت میں آپ پیش ہوئے، اب دیکھیں آپ کا کوئی بچہ باہر کھیلنے کے لیے گیا ہوا ہے، تو آپ تو بڑا اس کو یا اسکول گیا ہوا ہے، تو واپس آتا ہے تو اس کا سارا یونیفارم لتھڑا ہوا کچڑ میں کھیلنے کے بعد، آپ کے سامنے تو اس حالت میں وہ آیا ہے نا، یا کوئی اور کوئی دیکھے تو ہائے کتنا گندا بچہ ہے، یہ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہے یہ اچھا ہے، میں نے بھیجا تو اچھا ہی رہتا ہے، کس وجہ سے یہ گندا ہوا ہے آپ کو تو پتہ ہے، لیکن اس کو دیکھنے والے کو تو نہیں پتہ کہ یہ مستقل ایسا رہتا ہے کہ یہ ابھی ہوگی۔ تو وہ ہے کہ اللہ کو تو ویسے تو پتہ ہے اس کے کیا وہ اچھے اعمال پیچھے، لیکن جس حالت میں پیش کیا گیا اللہ کے سامنے، ہاں جی ہاں خاتمہ و خیر ایام، مجھے تو بہت یہ پڑھتے ہیں، پڑھنا سب کو آنی چاہیے، یہ سیکھنی چاہیے۔ تو اس لیے جو بھی کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ سوچے کہ اس کے ذریعے شاید میں اسی کے ذریعے جنت مجھے مل جائے، یہ نہ سمجھو تم کر لو۔ اب عام طور پہ کہہ دیتے ہیں نا کوئی بھی کام ہو چلو تم کر لو، یہ کوئی اچھا ہی کام ہے، مثلا کوئی بزرگ ہے اس کو ٹوائلٹ لے کے جانا ہے یا کرنا ہے، تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ دوسرا ہی کوئی کر لے، ہم سوچیں کہ شاید اس وجہ سے اللہ مجھے جنت میں لے جائے، جس کو میں کہہ رہی ہوں چلو یہ کر لے، یا دل میں بعض دفعہ ناگواری بعض کاموں کے لیے ہوتی، جنت تو ہے ہی ناگوار راستے سے ملنی ہے۔ تو اس لیے جنت یا دوزخ جو ہے ہمارے کہا کہ تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔
ہاں اب دیکھیے مثالیں کہاں کہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہیں. اب یہ تو اس میں یہ 2-3 حدیثیں تھیں اس باب میں. اب نیکسٹ جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی ملاقات کے شوق میں رونا. فضل البکاء من خشیت اللہ تعالی و شوقا الیہ. تو کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں یا اس کے خوف سے رونے کا بیان ہے اس میں. پہلے تو قرآن پاک کی آیات کی طرف دیکھ لیجئے. وقال اللہ تعالی وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں اور ان کے خشوع میں اضافہ کرتا ہے یا اضافہ ہوتا ہے. اب بات یہ ہے یہ قرآن سنتے ہوئے کیفیت بیان کی گئی ہے کہ وہ قرآن سن کے روتے ہوئے اپنی تھوڑیوں کے بل. تھوڑی کو دیکھیں جب انسان نیچے جھکتا ہے, جب ظاہر ہے اب رونے کے لیے انسان نیچے کی طرف منہ کرتا ہے تو اس کی تھوڑی جھکتی ہے نا سب سے پہلے, باقی اس کے جو ہے چہرے کے جو اس کے فیچرز ہیں وہ بعد میں آتے ہیں. تو تھوڑیوں کے بل. اور دوسری اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب جھکتا ہے تو عاجزی کے تحت خشوع اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو بے اختیار جھک جاتا ہے. یہ دیکھیے آپ قرآن سن رہے ہو یا اللہ کی بات سن رہے ہو تو یا نماز پڑھ رہے ہیں تو بے اختیار آپ کا جو ہے آپ کے اندر عاجزی آتی ہے اور آپ کا سر جھک جاتا ہے. اور جو لوگ سیدھے ہوتے ہیں یا اکڑ کے نماز پڑھ رہے تھے, آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کو منع کیا گیا ہے, اس کے اندر تکبر ہے یا اللہ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہے یہ. تو اب قرآن جب پڑھتے یا قرآن سننے میں بھی کیا انسان کی کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ اس کے اندر عاجزی آئے, تکبر نکل جائے اور اللہ کے سامنے وہ جھک جائے. پھر اسی طرح بیان کیا گیا سورۃ النساء میں آمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون. کیا تم اس بات یعنی قرآن کی بات سے تعجب کرتے ہو اس کو سننے کے بعد؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو منکرین ہے قرآن کے, کہ تم اس کو سن کے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں. یعنی قرآن سن کے تمہیں رونا نہیں آتا اور تم کہ اللہ کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہو اس کو سن کے, بلکہ تم اس کو مذاق بنا لیتے ہو, ہنستے ہو. یعنی جو مومن ہوتا ہے تو اللہ کے خوف اور اس کی ملاقات کے شوق میں اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے روتا ہے. لیکن جو منکر ہوتا ہے, جو کافر ہوتا ہے, وہ اس کو جیسے اگنور کرتا ہے, اس کی طرف توجہ نہیں کرتا اور مذاق بھی اڑاتا ہے اور ہنستے, جیسے پہلے ہوتا تھا. آج بھی مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے سامنے ارد گرد کافر تو نہیں ہے نا. قرآن کا کس طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہے, قرآن کی آیات کا. ہاں تو کس قدر بڑی یہ جسارت ہوتی ہے. تو اب یہ 2 آیات اس میں پہلے آ گئی, اس کے بعد اب حدیث پڑھتے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود سے کہہ رہے ہیں مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں حالانکہ آپ پر قرآن اترا ہے, قرآن تو آپ پر اترا ہے, تو میں اس قابل کہاں کہ میں آپ کو قرآن سناؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دوسرے سے سننا پسند کرتا ہوں, مجھے یعنی اچھا لگتا ہے دوسرے کی زبان سے سننا. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ نساء پڑھی یہاں تک کہ میں اس آیت پر پہنچا. یعنی یہ آیت جو ہے کوئی 6 رکوع میں آتی ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے کہا حسبک اللہ آنا, کہ بس اب اتنا کافی ہے. کیا تھی یہ آیت کہ پس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کے لائیں گے.
تو یہاں تک پہنچے جب عبداللہ بن مسعود، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کافی ہے، اب آگے نہ پڑھو، یعنی اور میں آپ کی طرف متوجہ ہو، یعنی میں نے دیکھا تو میں نے یعنی کیا دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اب اس سے پہلی بات تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں، تلاوت خود نہیں کرنی، بلکہ دوسروں سے سننے سے کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر عاجزی آتی ہے۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ، یعنی آپ الفاظ بھی نہیں دیکھ رہے، زبانیں بھی، تو بھی آپ کی وہ کیفیت، جب سن رہے ہوتے ہیں آپ کے اندر اور کیفیت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کچھ لوگ گانے آتے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں موسیقی سننی اچھی لگتی ہے، وہ ان کو گانوں سے لطف آتا ہے، یعنی سننا اچھا لگتا ہے، حالانکہ وہ خود وہ گانا بھی گا سکتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن کی بات ہے۔ قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ردم رکھا ہوا ہے، جو اس کے اندر ڈیوائن میوزک رکھا ہوا ہے، اس کو اچھا پڑھنے والا ہو تو انسان کے اندر کی جو کیفیات ہے وہ بدل جاتی ہے، نرمی آ جاتی ہے، عاجزی آ جاتی ہے، نہیں، اور جب خود انسان دوسرے کو سناتا ہے تو اس کے اندر تھوڑی سی وہ ہوتا ہے کہ میں سنا رہا ہوں، میں بڑا اچھا پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے قاری جب قرآن پڑھ کے سناتا ہے یا کوئی بھی سنائے تو اس کا دھیان ہوتا ہے اپنی آواز کی طرف، اب کہ میں غلطی نہ کروں، میری آواز صحیح ہو، سارے اس کے ساتھ میں ترتیل کے ساتھ پڑھوں۔ لیکن جب سننے والا ہوتا ہے اس کی ساری توجہ اس کے الفاظ پر ہوتی ہے قرآن کے، اس کے اندر کا، جب اس کو قرآن آتا ہوگا تو کیفیت ہوگی نا، ویسے تو نہ بھی آتا ہو تو کیفیت تاری ہوتی ہے۔ ہاں ہاں کی بات ہے، یہ ہمارے اندر، ہاں شوق یہ ہمیں ہو قرآن سننے کے، جس طرح کی وہی بات ہے، لوگ گاڑی میں بیٹھتے میوزک آن کر دیتے، کہیں بھی ہو، اپنی گاڑی میں اپنی پسند کے لگاتے ہیں، دوسری گاڑی میں ہو تو انہوں نے بھی، کوئی ویگنوں والے اور یہ والے سب نے اپنے اپنے حساب سے لگائے ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل موسیقی تو قرآن ہے، اور اس کے ساتھ جو دل کی کیفیات بدلتی ہے، اور کیفیت بدلنے سے، دیکھیے دنیا کی موسیقی اگر ہوگی نا تو انسان اس سے سن کے ہاں ہوں کرے گا، ہاں واہ واہ کرے گا، لیکن قرآن کو جو آپ سنتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی کیفیت کہ آپ رونا آتا ہے اس سے سن کے، آپ کا دل نرم ہوتا ہے، آپ کے اندر وہ جو کیفیات ہوتی ہیں ایسی وہ نرمی آپ کے اندر پیدا کرتی ہے کہ آپ کو بے اختیار دل نرم ہو تو آنسو بھی لگتا ہے دل سے ہی نکلتے ہیں جو بھی، اور جب انسان سچ مچ کا روتا ہے تو واقعی لگتا ہے کہ دل اس کا رو رہا ہے، وہ کوئی جھوٹ موٹ کا رو تو کہتے ہیں مگرمچھ کے آنسو یہ ایسے ہی رو رہا ہے، لگ جاتا ہے، اور جو سچ مچ جس کو تکلیف ہو یا دکھ پہنچا ہو اس کا رونا ایسے لگتا ہے وہ دل سے اس کا رونا نکل رہا ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے کوئی۔ ہاں جی ہاں ہاں خانہ کعبہ کے دیکھو سارے بڑے پیارے ہوتے ہیں، وہ جو لگی ہوتی ہے ہر وقت، لیکن بعض اوقات سچی بات ہے اس میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ میرے دل کو نہیں وہ بھاتی وہ جو ہوتی ہے، تو پھر میں کہیں اور ہاں ہاں پھر وہ، اور کچھ ہوتے ایسے لگتا ہے جو وہ کیا موکلی جو ہے اس کی آواز ایسے دریا کی روانی کی طرح آواز ہوتی ہے، یعنی کچھ بھی کر دل چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ دو اور یہ سنو بیٹھ کے، ہاں غور سے سنو اور بیٹھ کے، اتنا اچھا وہ لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہر ایک کو یہ صلاحیت نہیں دی، تو جس کو دی ہوئی ہے، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر نازل ہو، آپ سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے؟ تو کہا کہ نہیں مجھے سننا اچھا لگتا ہے، اس سے ایک تو وہی بات ہے کہ عاجزی انسان کے اندر، اور دوسری یہ کیفیات جو ہیں وہ انسان اس کا محسوس کر سکتا ہے اور غور کر سکتا ہے اس کے اوپر پوری توجہ کے ساتھ۔ تو اللہ ہمیں بھی شوق دے کہ ہم بھی کبھی تنہائی میں خاموشی سے بیٹھ کے سنیں، بلکہ بعض ایسا ہی ہوتا ہے کہ بل اچھی بھی ہو تو کوئی ایسا کام کرے تو کہتے ہیں اس کو بند کرنا پڑ جاتا ہے سب سننے کا، تو وہ کوئی ایسا ٹائم ہو جب کہ ہم تنہائی میں خاموشی میں، ہاں تو اس سے ہاں، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو مجھے سنانا پڑا ان کو۔ اب دیکھیے اس لیے جب ہم تلاوت کرتے ہیں نا
اس میں بھی ہمیں تھوڑی سی اونچی آواز سے کریے. جو خواتین ہیں پورا وہ قاریوں کی طرح تو نہیں ہم پڑھ سکتے, اگر آتا بھی ہے اتنی آواز ہماری ہونی چاہیے کہ ہمارے کان وہ الفاظ سنیں, کیونکہ اگر جب ہم خاموشی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر ہمارا دھیان کہیں چلے جاتا ہے. ہاں, منہ بھی بند ہوتا ہے بعض لوگوں کے, اور بالکل یہ میں آپ کو بتاؤں نماز میں بھی بعض لوگوں کا منہ بند ہوتا ہے. منہ بند نہیں ہونا چاہیے آپ کو. جو اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے زبان, تالو, آپ کے جو ہیں سارے اسپیچ آرگنز, ان کو استعمال میں لانا چاہیے اور ادائیگی ہونی چاہیے حروف کی. تو منہ بند کر کے نماز نہیں ہوتی, مکروہ ہوتی ہے, وہ قبول نہیں ہوتی. ہاں, آنکھیں بند کرنے کا بھی یہ بات وہ کہا کہ اگر کسی کو یعنی وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ سونے انسان سو نہ جائے, کہ نیند کا غلبہ نہ ہو جائے, تو اس میں اگر کسی کو آنکھیں بند کر کے یا پوری نہ بھی کرے, آدھی بند کی ہوئی ہیں اس نے, یا جس طرح سے اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ بے شک وہ کر لے. اگر اس کا دھیان ادھر ادھر نہیں جاتا تو پھر وہ کر لے, لیکن عام پسند نہیں کیا گیا کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی جائے اور منہ بھی بند کر کے. ٹھیک ہے, تو پھر اب حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ فرمائش بھی تھی اور فرمائش پہ حکم بھی تھا, تو پھر میں نے یعنی عبداللہ بن مسعود بہت اچھا پڑھتے تھے, تو میں نے کہتے پڑھنا شروع کر دیا. تو سورۃ النساء پڑھنی شروع کی. یہاں اب دیکھیں کتنی لمبی تلاوت کی کہ چھٹے رکوع تک پہنچ گئے. تو اس وقت جب اس آیت پہ پہنچے تو آپ کہا کہ بس کافی ہے, یہاں ہو جاؤ. تو کہتے میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی. کیوں جاری تھے؟ اس لیے ہاں جی بتائیے. وہ مطلب تھا کہ گواہی ہر امت تو کی گواہی دیں گے, تو آپ نے سب کی گواہی, آپ کو یہ فکر تھا کہ میں گواہی دوں. ہاں, کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کے اوپر گواہی دینی کہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر اتنا وہ یعنی وہ خوف طاری ہوا اپنی ذمہ داری محسوس کر کے, مجھے بھی کل کو جواب دینا اللہ تعالیٰ کے حضور. تو ہاں, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس کرو, اب اس سے زیادہ نہ مجھے سناؤ. یعنی اتنی آپ کی جو طبیعت تھی وہ اس کو سننے کے بعد یعنی وہ لرزہ جیسے طاری ہو جاتا ہے. تو وہ بات ہے کہ اچھا پڑھنے والا سن کو عام انسان کا بھی ایمان بڑھ جاتا ہے, اور اپنے حسب حال کوئی اگر آیات آ جائیں تو اس کے ساتھ انسان کی اپنی کیفیت بدل جاتی ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ وہی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب قرآن تھے, لیکن آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جیسے آپ کو شوق تھا ویسے ہی قرآن پڑھنے سننے کا بھی شوق تھا. اور دیکھیے کہ حدیث ہے اس میں جو کہا گیا کہ زین الاصوات بالقرآن, کہ اپنی آوازوں کو قرآن کے ساتھ سجاؤ. زینو, زینت دو اپنی آوازوں کو قرآن کے ساتھ اور ہم گانے کے ساتھ, اور اب آج کل نعت کے ساتھ, نعتوں کے ساتھ, اور قرآن کو بھی ہم نے گانے کی طرح ہی بنا لی ہے. اس کی ٹیونز جو دیکھیں اور اس کے اندر وہی کچھ ہم لے کے آ رہے ہیں. ہاں, تو اس لیے اس سے ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی کچھ ٹائم نکالیں اپنے لیے جب قرآن کو سنیں, اور تاکہ ہماری کیفیت بدلے. ہم تو تلاوت کرتے بھی ہیں تو بس پڑھ جاتے ہیں. ہاں, اس کو کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت کو بلکہ سب کو ہی تقریباً صحیح ترجمہ ہی نہیں آتا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا جا رہا ہے. تو اس سے ہم کہتے ہیں بھی جلدی صفحے دیکھ رہے ہوتے کہ کتنے باقی رہ گئے سپارہ ختم ہونے میں. تو تھوڑا پڑھیں محبت سے, یہ جان کے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یعنی جب یہ کیفیت آپ کے اندر ہوتی ہے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا پیغام ہے, تو پھر آپ کو پڑھنے اور سننے کا بھی لطف آتا ہے. حدیث نمبر 448 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا, میں نے کبھی اس جیسا نہیں سنا. کیا تھا؟ فقال لو تعلمون ما عالم لا ضحکتم قلیلا بقیتم کثیرا.
بقا کہتے ہیں نا رونے کو، ضحکہ کہتے ہیں ہنسنے کو، کہ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا، یعنی کپڑوں کے ساتھ یہ بات سن کے، اور ان کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یعنی یہ بات سن کر صحابہ کرام کو دل کے اوپر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ بے اختیار وہ رونے لگے۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا جو میں جانتا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے تھے؟ اور جب معراج شریف سے واپس آئے اس کے بعد جو کچھ آپ نے دیکھا تھا تو آپ کو واقعی کسی نے ہنستے نہیں دیکھتا تھا، آپ مسکراتے تھے، بہت کم ہنستے تھے۔ اس لیے بعض حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی پچھلی داڑھی مبارک نظر آنے لگی، بہت کم ایسی کیفیت ہوتی تھی۔ اور ہم تو ہر وقت کہہ کے مارتے ہیں اور ہنستے ہی جاتے ہیں۔ اور اب دیکھیے وہ کئی اپنے ٹی وی پروگرام اور رات کو جو لگا ہوتا کیا ہے وہ عزیزی والا کہ حسب حال، اس میں کام ہی ہنسنا، ایک وہ لڑکی رکھی ہوتی ہے ہنسنے کے لیے۔ ہاں ہاں ہاں، اور دیکھیے ہنسنے سے منع کیا کہ اور ہنسنا بھی اور ایسی باتوں پہ ہنسنا، پھکڑ بازی کے اوپر، اور پھر غیر محرموں کے سامنے جو کچھ بھی ہے بھارت، وہ دیکھیے کہ وہ ہنسنا جو ہے وہ کہتے ہیں دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یعنی جو آخرت سے اور اپنی موت سے غافل ہوتا ہے اسی کو ہنسی زیادہ آتی ہے۔ ہم بھی جو کہتے ہیں ہنسنے لطیفے یہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، چلو کبھی انسان ہو جاتا ہے ایسا مطلب باتوں باتوں میں، لیکن ہنسنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کا دیکھیے کیا حال تھا، ہاں، کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، اور جن کو جنت کی خوشخبریاں مل گئی ہوئی تھی، جن سے گناہ کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا، جس ماحول میں وہ تھے، اس کے باوجود جب ایسی بات سنی تو انہوں نے چہروں پر کپڑے ڈاکے اپنے چہرے، یعنی انسان جب روتا ہے تو وہ منہ چھپا کے ہی روتا ہے، ان کے رونے کی آوازیں آپ نے پہلے بھی یہ پڑھی، دوسرے باب میں ہی آئی تھی۔ اچھا، حدیث نمبر یہ آگے 449، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی آگ میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا یہاں تک کہ دودھ یعنی تھنوں میں واپس لوٹ جائے، جانور کا ہو یا انسان کا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہنچنے والا غبار اور جہنم کا دھواں دونوں برابر نہیں ہے۔ ہاں، اب اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص آگ میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے خوف کے ساتھ اس کی آنکھیں چلک پڑیں، وہ رونے لگا۔ اب اللہ کا خوف وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ جہنم میں کسی کو داخل کرے یا جنت میں کرے، تو یہی خوف کہ ہمارے گناہ ہماری نیکیوں پہ غلبہ نہ حاصل کر لیں کہ ہم جہنم میں جانے کے پہلے ہو جائیں۔ تو اس بات سے بھی انسان کو یعنی ڈرنا چاہیے، اس کے اندر لرزہ طاری ہونا چاہیے۔ اور یہ کیفیات جو ہوتی ہیں یا تو قرآن پڑھتے ہوئے طاری ہوتی ہیں، یا دین کے محفلوں میں ہوتی ہیں، یا جب آپ تنہائی میں ہوں، آگے وہ بھی حدیث ساری، اور اس وقت یہ اللہ کے خوف سے انسان روئے۔ آتا ہے کبھی رونا سب کو؟ ہاں آتا ہی۔ ہاں ہاں، اب دیکھیے اب یہاں پہ بھی ہم بیٹھے ہوئے تو دل، ہاں، تو ایسا شخص جو کہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، اس کے بعد کہا گیا ہے کہ آگے کوئی اچھا، تو بات یہاں کیا ہے کہ جو اللہ کے خوف سے روتا ہے وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی مثال یہ دی تھی جیسا تھنوں سے دودھ جب نکال لیا جائے تو اس کو واپس ڈال سکتے ہیں؟ امپاسبل ہے نا۔ ہاں، کسی بوتل میں سے ڈال لو تو واپس ڈال سکتے ہیں، لیکن تھنوں میں سے نکلا وہ جو دودھ ہے، یہ پستانوں میں سے نکلا وہ جو دودھ ہے، وہ جیسے وہ واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح وہ شخص جو ہے وہ جو کہ اللہ کے خوف سے رونے والا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوسری بات اس حدیث میں یہ بتائی گئی کہ
اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہنچنے والا غبار اور جہنم کا دھواں دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ ہے کہ یہ بھی کمپیریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی جہاد کے لیے جو انسان نکلتا ہے گھر سے، اور اس زمانے میں اگر گھوڑوں اور اونٹوں پہ سوار ہوتا تھا تو گرد و غبار اڑاتے ہوئے جاتے تھے، تو جو گھوڑے ہوتے تھے یا اونٹ ہوتے تھے، والعادیاتی ضبحا موریاتی قدحا، سورہ عادیات میں پڑھتے، گرد و غبار اڑانے والے جو اپنے سمت سے گھوڑے جو ہوتے ہیں، تو وہ گھوڑے ہوں یا آج ہماری جیپیں ہوں یا ٹینک ہو، جو بھی چلتا ہے گرد و غبار تو اڑتا ہی ہے۔ ہاں چل کے آتے ہیں پیدل، ہاں چل کے آتے ہیں، ہاں جی، تو کوئی اللہ کی راہ میں چلنا، وہ جہاد کے لیے ہو، اللہ کی راہ میں غبار فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں چل کے جانا، وہ زیادہ تو وہ جہاد کے۔ اس کے بعد یہ سب بتا رہیں گے آپ دین سیکھنے کے لیے، ہاں آپ چل کے یہ جہاد اللہ تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں کہہ دے وجاہد بہی جہادن کبیرہ، کہ قرآن کے ذریعے جہاد کرو، بڑا جہاد، کہ قرآن کے ذریعے اس کی جب اس کو لے کے چلتے تو راہ میں بڑی مشکلات آتی ہیں، خود بھی عمل کرنا، دوسروں کو بھی کرانا، تو اور یہ بہت بڑا یہ جد و جہد ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے۔ تو آپ کہیں بھی اللہ کی راہ پہ کسی بھی نیک کام کے لیے آپ کسی مصیبت زدہ کی امداد کے لیے نکلتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس کے لیے آپ بھاگ کے آگے جاتے ہیں کہ میں جا کے اس کو بچاؤں یا کچھ کروں، تو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے جو بھی کام کے لیے آپ نکلتے ہیں اور آپ کے جو گرد و غبار اڑتا ہے یا آپ کے پاؤں کو لگتا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے وہ، اور پھر جہنم کی آگ سے اٹھنے والا جو دھواں ہے، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یا کوئی جو جہنم میں جائے گا دھوئیں والی جگہ جہاں دھواں اٹھ رہا ہے، یا پھر وہ جنت میں جائے گا، یعنی اس کے جو عمل ہے، ایک تو ادھر غبار ہے اللہ کی راہ میں، وہ جنت میں لے کے جائے گا، ہے وہ بھی غبار، ہے وہ بھی دھواں اور غبار، گرد و غبار ہے اور دھواں ہے دوسری طرف، تو وہ انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا اگر اس کے اعمال جہنم میں جانے والے ہوئے۔ حدیث نمبر 450، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن سایہ دیں گے جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن، جب سورج اتنا قریب آئے گا اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سایہ بنے، جو کو ہمیں کہا گیا ہوگا سوا نیزے پر آ جائے گا، اور زمین اس کی گرمی سے جو ہے تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی۔ تو یہ کوئی کہنے سننے کی باتیں، یہ حقیقت ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ لوگ پیاس کے مارے پکار رہے ہوں گے، عطش عطش، پیاس پیاس، اور پھر پانی اگر ملے گا تو کہاں سے؟ حوض کوثر سے، صرف جو اس قابل ہوں گے تو ان کو وہاں سے پانی، باقی تو سارے پیاسے تڑپ رہے ہوں گے وہاں پہ۔ تو یہ جو 7 چیزیں ہیں، یہ بہت دفعہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کون سے، یہ لسٹ جو ہے نا یہ یاد کر لینی چاہیے سب کو، کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سایہ فراہم کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ اللہ جس دن اس سائے کے علاوہ جس کو اللہ سایہ دیں گے، وہ نہیں، اس کا عرش کے سائے تلے ہوں گے، وہ لوگ جو عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان کو عرش کا سایہ کا مل جائے گا تو وہ سکون سے ہو جائیں گے، اور باقی سارے سورج کی گرمی میں تڑپ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے ایک عادل حاکم، ایسا حاکم جو عدل و انصاف کرنے والا ہوگا۔ بہت سی احادیث ضمن میں ہے جو عدل کرنے والا اور صحیح جو انصاف کرنے والا جو حاکم ہے، یعنی کوئی کسی کی فیورٹزم نہیں ہے، کسی کو دوسرے پہ ترجیح نہیں دینی ہے کہ بھی اپنے خاندان کا ہے تو اس کو وہ کر دینا، یا رشوت لے کے جس طرح کہ آج کل ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دینا ہے، جو کوئی بڑی سفارش آ گئی تو اس کے حق میں فیصلہ کر دینا، نہیں،
اس نے بے لاگ عدل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی بے لاگ عدل کرے گا۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی خاندان نہیں، اللہ کی کوئی برادری نہیں، وہ اللہ نے جو کرنا ہے وہ ہر ایک کو مطابق کرنا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے تو اس کو میں جنت میں ڈال دوں، میرے ابراہیم خلیل اللہ میرے دوست کا باپ ہے۔ اگر ہم جیسے ہوں تو ہم تو ایسا ہی سوچے نا، اور دنیا میں ایسا ہی ہو جاتا ہے، کچھ انسان کے جذبات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہیں، ان کی ذات۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے، لیکن اپنے دوست کو پوری مخلوق کے سامنے خفت سے بچانے کے لیے ان کے باپ کو شکل بدل دیں گے بجو کی شکل میں۔ وہ مکانوں کے دیکھیں ابراہیم تیرے پیر کی طرف کیا ہے، تو دیکھیں گے بجو جو جانور ہوتا ہے ایک، تو اس کو پھر کیچڑ میں لتھڑا ہوا وہ ہوگا، اس کو ٹانگ سے پکڑ کے پھر اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بے لاگ فیصلے کرنے والا ہے، تو انسانوں سے بھی وہ چاہتا ہے کہ جو حاکم ہو وہ بے لاگ فیصلہ کرے، عدل کے اوپر مبنی جو ہو۔ نمبر 2، عبادت گزار نوجوان۔ اب نوجوانی میں عبادت کرنے والا شخص، جی کیا ہو گیا؟ کوئی پوچھ رہی ہیں؟ اچھا 450، ہاں جی۔ تو یہ میں یہی کہہ رہی تھی ان سے کہ یہ اکثر پوچھتے ہیں، تو یہ آپ کو یاد ہو جانی چاہیے یہ ساری باتیں۔ ہاں یہ الحمدللہ، جس کو نہیں یاد وہ بھی یاد کر لے۔ تو دوسرا کون؟ عبادت گزار نوجوان، یعنی وہ شخص جس کو جوانی میں عبادت کا شغف ہو، اس کو شوق ہو، اور وہ جوانی کے مشغلے جو ہوتے ہیں بے شمار ہوتے ہیں، مصروفیات بے شمار ہوتی ہیں آج کل کے بچوں کے لیے، اور ہمیشہ بھی کبھی پڑھ رہے ہیں ہم تو ہر عمر میں پڑھنے والوں کو رخصت دے دیتے ہیں نا، ماں باپ جو ہوتے ہیں کہ نماز کے لیے نہیں اٹھائیں گے، رخصت دے دی کہ ابھی بیچارے نے اسکول جانا ہے۔ ہاں وہ ہم ایسا کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو چھٹی دے دی، لیکن اللہ وہ نوجوان جو کہ اللہ تعالیٰ کو سے محبت کرنے والا اور اس کا خوف رکھنے والا، کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو خوف ہے اس سے رونے کا بیان ہے، تو جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہے وہ پھر وہ اپنے تعلیم کو بھی یعنی سائڈ پہ رکھے گا، اس کو آپ کے ٹائم کو مینیج کرے گا کہ وہ بھی حرج نہ ہو وہ بھی نہ ہو۔ اور دیکھیے اب یونیورسٹیز میں کہیں بھی آپ دیکھیں جنہوں نے نماز پڑھنی ہے کلاس میں وہ پڑھیں گے، اور وہ کیوں پڑھیں گے؟ نوجوان یعنی عبادت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے وہ اس کی تربیت بچپن سے اس کی گھٹی میں اگر ہم نماز ڈال دیں گے نا تو یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ ہم ڈالتے ہیں نا کہ کھانا کھانا ٹائم پہ، ناشتہ کرنا ہے، جو آگا پیچھے ہو جائے تو ہم ناراض بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے اگر بچہ ناشتہ کر کے اسکول نہیں جاتا یا لنچ باکس بھول جاتا ہے۔ کبھی نماز کے لیے ہمیں وہ دکھ ہوا کہ میرے بچے کی نماز چھوٹ گئی ہے؟ یہ اس کو اہمیت ہم دیں کہ نماز پڑھنی ہے، اور خاص طور پر جو فجر کی نماز ہے اس کے لیے اٹھانا۔ پھر اس کے بعد جیسے آج کل کا وہ ہو گیا کہ ٹیوشنوں پہ بچوں نے جانا ہے، اسکول سے آتے قاری صاحب آگے ہیں، ٹیوشن پہ جانا ہے، گیم کے لیے جانا ہے، یہ ایکٹیویٹیز ساری اس پہ نماز آ جاتی ہے، عصر کی عموماً آ جاتی ہے، وہ گول کر جاتے ہیں، چلو ملا کے پڑھ لینا، خود ہی مائیں کہہ دیتی ہیں۔ ہاں تو یہ جس کو بچپن سے ہی عادت ہوگی کہ یہ بھی کھانے کی طرح ہی ضروری ہے، تو وہی جوان ہو کے بھی ہر حال میں پڑھے گا۔ اور دیکھیے جو اللہ کی خاطر ہم جو بھی کام کرتے ہیں، یہ تو بہت سب سے بڑا فریضہ ہے نماز، اس میں اللہ وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، وہ زیادہ کام تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر گزرتا ہے، اللہ برکت دیتے ہیں اس میں۔
آج ہی صبح وہ پروگرام لگتے ہیں نا 7 سے 8 تک، میں لگتی ہے دنیا پہ اچھے اسکالرز آئے تھے، دنیا ٹی وی جو ہے اس کے اوپر، تو آج بھی وہ نمازوں کے بارے میں اور تہجد کی نماز کے بارے میں وہ کہتے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہی بات کہ تہجد کی نماز جو انسان پڑھتا ہے تو اس کا پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے، کہ وہ اس سے تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ زیادہ کام لیتا ہے، وہ برکت اس کے وقت میں ہو جاتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ صبح ویسے بھی جو تہجد پڑھے یا فجر کے اٹھے ہی ہوتے ہیں تو ان کے کتنے کام صبح ہو جاتے ہیں، اور ہم جو اٹھ کے سو جاتے ہیں، اب رات کو دیر سے جو سوتے ہیں، ہاں ہاں بچے کیا، ہمارا بھی یہی حال ہے، رات کو دیر سے سونا ہے تو ظاہر ہے صبح 2-3-4 گھنٹے کے بعد پھر اٹھنا ہے، اور اٹھ کے پھر 2-3 گھنٹے جاگنا ہے، اور جاگنے کے بعد پھر سونا ہی ہے نا، پھر اور کیا کریں، نیند تو پوری کرنی ہے نا، تو وہ سارا سائیکل ہم نے خود خراب کر لیے۔ ہاں ابا نوجوان کی اس لیے بھی وہ ہے عبادت کہ وہ صحت کے ساتھ، ہاں اب کوئی اور کام نہیں، بوڑھے ہو گئے اب کوئی اور کام نہیں ہے تو اب اللہ الگ۔ اب دیکھیے یہاں یہ خاص طور پہ میں نے یہ انڈر لائن کیا ہوا ہے کہ وہ نوجوان کا جو وَالشَّبَابُ نَشَأَ فِي عبادت اللہ تعالی، نشہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو اٹھا یعنی پرورش کرنا، گرو کرنا، پودے ہیں یعنی جس کی پرورش ہی اللہ کی عبادت میں، اس کا ماحول ایسا ملا بچے کو، اب گھر کے سارے افراد پڑھ رہے ہیں یا والد خود مسجد میں جا رہا ہے، ماں پڑھ رہی ہے، تو وہ ساتھ ان کو وہی ماحول اس کی اندر رچ بس جاتا ہے کہ یہ کام ایک کرنے کا کام ہے اور یہ کرنا ہی کرنا ہے، مطلب ان چیزوں میں وہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے لفظ جہاں پر ہے وہ شبابن، وہ نوجوان نشأ فی عبادت اللہ تعالی، کہ جو اللہ کی عبادت گزار جو نوجوان، اس لیے کہ جو بچپن سے یعنی وہ اسلامی خطوط جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر اگر اس کی پرورش ہوئی ہے، وہ ماحول اس کو ہم نے دیا ہوا ہے، تو پھر وہ نوجوان ہو کے بھی اس کو پتہ ہے کہ یہ کام وہ دیکھ رہا باپ کر رہا ہے، سفر میں جا رہے ہیں، حضر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، نماز کا وقت آ گیا ہے، پڑھنی ہی پڑھنی ہے، صبح کے وقت تلاوت قرآن کرنی ہے۔ اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم خواتین پڑھ رہی تو تلاوت پہ بھی کچھ نہ کچھ کر لیتی ہیں، لیکن عام طور پر ہمارے مرد کوئی تلاوت نہیں کرتے۔ بچوں کو کتنے شوق سے ہم قرآن پڑھاتے ہیں قاریوں سے، اتنے اچھے ان کو یعنی تجوید کے ساتھ ان کے سب کچھ سکھاتے ہیں، لیکن بڑے ہونے کے بعد کوئی لڑکے کبھی پڑھتے نہیں دیکھے، قرآن خوانی کرا رہی ہیں تو عورتیں کر رہی ہیں، کوئی وہ نہیں ہوتا، اور کوئیوں کو پڑھنا نہیں آتا کہ پڑھتے ہیں، اللہ معافی دے کہ فوتگی ہو جائے، عورتیں اندر بیٹھی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ قرآن خوانی کر رہی ہیں یا درس ہو رہا ہے تو مرد باہر بیٹھے گپے لگا رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے بہت کم، اگر پڑھ بھی رہے ہیں کچھ نے سپارے پکڑے بھی ہوئے ہیں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہی قرآن خوانی اصلاً تو یہ بھی سنت کے مطابق چیز نہیں ہے، لیکن وہ نیکی کا کام سمجھ کے کہ چلو باتوں کرنے سے تو بہتر ہی لوگ کر دیتے ہیں۔ ہاں تو اور اب کریں بھی، ہاں جی وہی کریں بھی تو یہ سوچ کے کریں کہ یہ غلط کام ہے، لیکن ہم وہ یہ سوچ کے اگر کر رہے ہیں کہ بھی اگر باتیں کرنے سے تو بہتر ہے کہ قرآن پڑھ لیے جائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کو، میں ہمیشہ سب لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ کوئی اچھی بات لوگوں کو بتائیں۔ اب ظاہر ہے وہ بات آپ کریں گی تو عورتوں میں کریں گی، مردوں کے تو پھر وہ رہ گئے، یا تو مردوں میں بھی کوئی ایسے مرد مومن اٹھے اور وہ سب مردوں کو بھی کچھ نہ کوئی اس طرح کی بات، اور بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے لیکن بہت کم، مردوں کی طرف یہ ہے ہی نہیں، وہ کہہ دیتے ہیں اپنا کاروبار کا بھی مسئلہ، اچھا ذرا آیت کریمہ پڑھا دو، ذرا قرآن پڑھا دو، گھروں میں عورتوں کو بلا کے، تو مردوں کو یہ ہے ہی نہیں کہ زندگی میں قرآن کا پڑھنا شامل ہو جائے، بس بچپن میں جو پڑھ لیا سو پڑھ لیا۔ اچھا حدیث نمبر یہ آگے 449، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی آگ میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا یہاں تک کہ دودھ یعنی تھنوں میں واپس لوٹ جائے، جانور کا ہو یا انسان کا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہنچنے والا غبار اور جہنم کا دھواں دونوں برابر نہیں ہے۔ ہاں اب اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص آگ میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے خوف کے ساتھ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں، وہ رونے لگا،
اب اللہ کا خوف وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ جہنم میں کسی کو داخل کرے یا جنت میں کرے، تو یہی خوف کہ ہم ہمارے گناہ ہماری نیکیوں پہ غلبہ نہ حاصل کر لیں کہ ہم جہنم میں جانے کے پہلے ہو جائیں. تو اس بات سے بھی انسان کو یعنی ڈرنا چاہیے، اس کے اندر لرزہ طاری ہونا چاہیے. اور یہ کیفیات جو ہوتی ہیں یا تو قرآن پڑھتے ہوئے طاری ہوتی ہیں، یا دین کے محفلوں میں ہوتی ہیں، یا جب آپ تنہائی میں ہوں، آگے وہ بھی حدیث ساری، اور اس وقت یہ اللہ کے خوف سے انسان روئے. آتا ہے کبھی رونا سب کو؟ ہاں آتا ہی. ہاں ہاں. اب دیکھیے اب یہاں پہ بھی ہم بیٹھے ہوئے تو دل، ہاں تو ایسا شخص جو کہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، اس کے بعد کہا گیا ہے کہ آگے کوئی اچھا. تو بات یہاں کیا ہے کہ جو اللہ کے خوف سے روتا ہے وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. اور اس کی مثال یہ دی جیسا تھنوں سے دودھ جب نکال لیا جائے تو اس کو واپس ڈال سکتے ہیں؟ امپاسبل ہے نا. ہاں کسی بوتل میں سے ڈال لو تو واپس ڈال سکتے ہیں، لیکن تھنوں میں سے نکلا وہ جو دودھ ہے، یہ پستانوں میں سے نکلا وہ جو دودھ ہے، جیسے وہ واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح وہ شخص جو ہے وہ جو کہ اللہ کے خوف سے رونے والا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. اور پھر دوسری بات اس حدیث میں یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہنچنے والا غبار اور جہنم کا دھواں دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اب یہ ہے کہ یہ بھی کمپیریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی جہاد کے لیے جو انسان نکلتا ہے گھر سے، اور اس زمانے میں اگر گھوڑوں اور اونٹوں پہ سوار ہوتا تھا تو گرد و غبار اڑاتے ہوئے جاتے تھے. تو جو گھوڑے ہوتے تھے یا اونٹ ہوتے تھے، والعادیاتی ضبحا موریاتی قدحا، سورہ عادیات میں پڑھتے گرد و غبار اڑانے والے جو اپنے سمت سے گھوڑے جو ہوتے ہیں. تو وہ گھوڑے ہوں یا آج ہماری جیپیں ہوں یا ٹینک ہو، جو بھی چلتا ہے گرد و غبار تو اڑتا ہی ہے. ہاں ہاں چل کے آتے ہیں. ہاں جی. تو کوئی اللہ کی راہ میں چلنا، وہ جہاد کے لیے ہو، اللہ کی راہ میں غبار فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں چل کے جانا، وہ زیادہ تو وہ جہاد کے. اس کے بعد یہ سب بتا رہیں گے آپ دین سیکھنے کے لیے، ہاں آپ چل کے یہ جہاد اللہ تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں کہہ دے وجاہد بہی جہادن کبیرہ، کہ قرآن کے ذریعے جہاد کرو، بڑا جہاد، کہ قرآن کے ذریعے اس کی جب اس کو لے کے چلتے تو راہ میں بڑی مشکلات آتی ہیں، خود بھی عمل کرنا، دوسروں کو بھی کرانا. تو اور یہ بہت بڑا یہ جد و جہد ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے. تو آپ کہیں بھی اللہ کی راہ پہ کسی بھی نیک کام کے لیے آپ کسی مصیبت زدہ کی امداد کے لیے نکلتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس کے لیے آپ بھاگ کے آگے جاتے ہیں کہ میں جا کے اس کو بچاؤں یا کچھ کروں. تو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے جو بھی کام کے لیے آپ نکلتے ہیں اور آپ کے جو گرد و غبار اڑتا ہے یا آپ کے پاؤں کو لگتا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے وہ، اور پھر جہنم کی آگ سے اٹھنے والا جو دھواں ہے، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یا کوئی جو جہنم میں جائے گا دھوئیں والی جگہ جہاں دھواں اٹھ رہا ہے، یا پھر وہ جنت میں جائے گا. یعنی اس کے جو عمل ہے، ایک تو ادھر غبار ہے اللہ کی راہ میں، وہ جنت میں لے کے جائے گا، ہے وہ بھی غبار، ہے وہ بھی دھواں اور غبار، گرد و غبار ہے اور دھواں ہے دوسری طرف. تو وہ انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا اگر اس کے اعمال جہنم میں جانے والے ہوئے. حدیث نمبر 450. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن سایہ دیں گے جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن، جب
سورج اتنا قریب آئے گا اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سایہ بنے، جو کو ہمیں کہا گیا ہوگا سوا نیزے پر آ جائے گا، اور زمین اس کی گرمی سے جو ہے تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی. تو یہ کوئی کہنے سننے کی باتیں، یہ حقیقت ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے. اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ لوگ پیاس کے مارے پکار رہے ہوں گے، عطش عطش، پیاس پیاس، اور پھر پانی اگر ملے گا تو کہاں سے؟ حوض کوثر سے. صرف جو اس قابل ہوں گے تو ان کو وہاں سے پانی، باقی تو سارے پیاسے تڑپ رہے ہوں گے وہاں پہ. تو یہ جو 7 چیزیں ہیں، یہ بہت دفعہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کون سے، یہ لسٹ جو ہے نا یہ یاد کر لینی چاہیے سب کو، کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سایہ فراہم کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے. اللہ جس دن اس سائے کے علاوہ جس کو اللہ سایہ دیں گے وہ نہیں، اس کا عرش کے سائے تلے ہوں گے. وہ لوگ جو عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان کو عرش کا سایہ کا مل جائے گا تو وہ سکون سے ہو جائیں گے، اور باقی سارے سورج کی گرمی میں تڑپ رہے ہوں گے. سب سے پہلے ایک عادل حاکم، ایسا حاکم جو عدل و انصاف کرنے والا ہوگا. بہت سی احادیث ضمن میں ہے جو عدل کرنے والا اور صحیح جو انصاف کرنے والا جو حاکم ہے، یعنی کوئی کسی کی فیورٹزم نہیں ہے، کسی کو دوسرے پہ ترجیح نہیں دینی ہے کہ بھی اپنے خاندان کا ہے تو اس کو وہ کر دینا، یا رشوت لے کے جس طرح کہ آج کل ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دینا ہے. جو کوئی بڑی سفارش آ گئی تو اس کے حق میں فیصلہ کر دینا، نہیں. اس نے بے لاگ عدل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی بے لاگ عدل کرے گا. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی خاندان نہیں، اللہ کی کوئی برادری نہیں. وہ اللہ نے جو کرنا ہے وہ ہر ایک کو مطابق کرنا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے تو اس کو میں جنت میں ڈال دوں، میرے ابراہیم خلیل اللہ میرے دوست کا باپ ہے. اگر ہم جیسے ہوں تو ہم تو ایسا ہی سوچیں نا، اور دنیا میں ایسا ہی ہو جاتا ہے، کچھ انسان کے جذبات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہیں، ان کی ذات. وہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے، لیکن اپنے دوست کو پوری مخلوق کے سامنے خفت سے بچانے کے لیے ان کے باپ کو شکل بدل دیں گے بجو کی شکل میں. وہ مکانوں کے دیکھیں ابراہیم تیرے پیر کی طرف کیا ہے، تو دیکھیں گے بجو جو جانور ہوتا ہے ایک، تو اس کو پھر کیچڑ میں لتھڑا ہوا وہ ہوگا، اس کو ٹانگ سے پکڑ کے پھر اسے جہنم میں ڈال دیں گے. یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے ساتھ بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ایسے بے لاگ فیصلے کرنے والا ہے، تو انسانوں سے بھی وہ چاہتا ہے کہ جو حاکم ہو وہ بے لاگ فیصلہ کرے، عدل کے اوپر مبنی جو ہو. نمبر 2، عبادت گزار نوجوان. اب نوجوانی میں عبادت کرنے والا شخص، جی کیا ہو گیا؟ کوئی پوچھ رہی ہیں؟ اچھا 450. ہاں جی، تو یہ میں یہی کہہ رہی تھی ان سے کہ یہ اکثر پوچھتے ہیں، تو یہ آپ کو یاد ہو جانی چاہیے یہ ساری باتیں. ہاں یہ الحمدللہ، جس کو نہیں یاد وہ بھی یاد کر لے. تو دوسرا کون؟ عبادت گزار نوجوان، یعنی وہ شخص جس کو جوانی میں عبادت کا شغف ہو، اس کو شوق ہو، اور وہ جوانی کے مشغلے جو ہوتے ہیں بے شمار ہوتے ہیں، مصروفیات بے شمار ہوتی ہیں آج کل کے بچوں کے لیے، اور ہمیشہ بھی کبھی پڑھ رہے ہیں ہم تو ہر عمر میں پڑھنے والوں کو رخصت دے دیتے ہیں نا، ماں باپ جو ہوتے ہیں کہ نماز کے لیے نہیں اٹھائیں گے، رخصت دے دی کہ ابھی بیچارے نے اسکول جانا ہے. ہاں وہ ہم ایسا کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو چھٹی دے دی. تو لیکن اللہ وہ نوجوان جو کہ اللہ تعالیٰ کو سے محبت کرنے والا اور اس کا خوف رکھنے والا، کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو خوف ہے اس سے رونے کا بیان ہے. تو جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہے وہ پھر وہ اپنے تعلیم کو بھی یعنی سائڈ پہ رکھے گا، اس کو آپ کے ٹائم کو مینیج کرے گا کہ وہ بھی حرج نہ ہو وہ بھی نہ ہو. اور دیکھیے اب یونیورسٹیز میں کہیں بھی آپ دیکھیں جنہوں نے نماز پڑھنی ہے کلاس میں وہ پڑھیں گے. اور وہ کیوں پڑھیں گے؟
نوجوان یعنی عبادت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے وہ اس کی تربیت بچپن سے اس کی گھٹی میں اگر ہم نماز ڈال دیں گے نا تو یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ہم ڈالتے ہیں نا کہ کھانا کھانا ٹائم پہ، ناشتہ کرنا ہے، جو آگا پیچھے ہو جائے تو ہم ناراض بھی ہوتے ہیں اور ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے اگر بچہ ناشتہ کر کے اسکول نہیں جاتا یا لنچ باکس بھول جاتا ہے. کبھی نماز کے لیے ہمیں وہ دکھ ہوا کہ میرے بچے کی نماز چھوٹ گئی ہے؟ یہ اس کو اہمیت ہم دیں کہ نماز پڑھنی ہے، اور خاص طور پر جو فجر کی نماز ہے اس کے لیے اٹھانا. پھر اس کے بعد جیسے آج کل کا وہ ہو گیا کہ ٹیوشنوں پہ بچوں نے جانا ہے، اسکول سے آتے قاری صاحب آ گئے ہیں، ٹیوشن پہ جانا ہے، گیم کے لیے جانا ہے، یہ ایکٹیویٹیز ساری اس پہ نماز آ جاتی ہے. عصر کی عموماً آ جاتی ہے، وہ گول کر جاتے ہیں، چلو ملا کے پڑھ لینا، خود ہی مائیں کہہ دیتی ہیں. ہاں، تو یہ جس کو بچپن سے ہی عادت ہوگی کہ یہ بھی کھانے کی طرح ہی ضروری ہے، تو وہی جوان ہو کے بھی ہر حال میں پڑھے گا. اور دیکھیے جو اللہ کی خاطر ہم جو بھی کام کرتے ہیں، یہ تو بہت سب سے بڑا فریضہ ہے نماز، اس میں اللہ وقت میں برکت ڈال دیتا ہے. وہ زیادہ کام تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر گزرتا ہے، اللہ برکت دیتے ہیں اس میں. آج ہی صبح وہ پروگرام لگتے ہیں نا 7 سے 8 تک، میں لگتی دنیا پہ 6 اسکالرز آئے تھے، دنیا ٹی وی جو ہے اس کے اوپر. تو آج بھی وہ نمازوں کے بارے میں، تہجد کی نماز کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہی بات کہ تہجد کی نماز جو انسان پڑھتا ہے تو اس کا پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے، کہ وہ اس سے تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ زیادہ کام لیتا ہے، وہ برکت اس کے وقت میں ہو جاتی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ صبح ویسے بھی جو تہجد پڑھے یا فجر کے اٹھے ہی ہوتے ہیں تو ان کے کتنے کام صبح ہو جاتے ہیں، اور ہم جو اٹھ کے سو جاتے ہیں، اب رات کو دیر سے جو سوتے ہیں. ہاں ہاں، بچے کیا، ہمارا بھی یہی حال ہے، رات کو دیر سے سونا ہے تو ظاہر ہے صبح 2-3-4 گھنٹے کے بعد پھر اٹھنا ہے، اور اٹھ کے پھر 2-3 گھنٹے جاگنا ہے، اور جاگنے کے بعد پھر سونا ہی ہے نا، پھر اور کیا کریں، نیند تو پوری کرنی ہے نا. تو وہ سارا سائیکل ہم نے خود خراب کر لیے. ہاں ابا نوجوان کی اس لیے بھی وہ ہے عبادت کہ وہ صحت کے ساتھ، ہاں اب کوئی اور کام نہیں، بوڑھے ہو گئے اب کوئی اور کام نہیں ہے تو اب اللہ. اب دیکھیے یہاں یہ خاص طور پہ میں نے یہ انڈر لائن کیا ہوا ہے کہ وہ نوجوان کا جو وَالشَّبَابُ نَشَأَ فِي عبادت اللہ تعالی. نشہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو اٹھا یعنی پرورش کرنا، گرو کرنا. پودے ہیں یعنی جس کی پرورش ہی اللہ کی عبادت میں، اس کا ماحول ایسا ملا بچے کو. اب گھر کے سارے افراد پڑھ رہے ہیں یا والد خود مسجد میں جا رہا ہے، ماں پڑھ رہی ہے، تو وہ ساتھ ان کو وہی ماحول اس کی اندر رچ بس جاتا ہے کہ یہ کام ایک کرنے کا کام ہے اور یہ کرنا ہی کرنا ہے، مطلب ان چیزوں میں وہ آ جاتا ہے. تو اس لیے لفظ جہاں پر ہے وہ شبابن، وہ نوجوان نشأ فی عبادت اللہ تعالی، کہ جو اللہ کی عبادت گزار جو نوجوان، اس لیے کہ جو بچپن سے ہی یعنی وہ اسلامی خطوط جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر اگر اس کی پرورش ہوئی ہے، وہ ماحول اس کو ہم نے دیا ہوا ہے، تو پھر وہ نوجوان ہو کے بھی اس کو پتہ ہے کہ یہ کام وہ دیکھ رہا باپ کر رہا ہے، سفر میں جا رہے ہیں، حضر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، نماز کا وقت آ گیا پڑھنی ہی پڑھنی ہے. صبح کے وقت تلاوت قرآن کرنی ہے. اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم خواتین پڑھ رہی تو تلاوت پہ بھی کچھ نہ کچھ کر لیتی ہیں، لیکن عام طور پر ہمارے مرد کوئی تلاوت نہیں کرتے. بچوں کو کتنے شوق سے ہم قرآن پڑھاتے ہیں قاریوں سے، اتنے اچھے ان کو یعنی تجوید کے ساتھ ان کے سب کچھ سکھاتے ہیں، لیکن بڑے ہونے کے بعد کوئی لڑکے کبھی پڑھتے نہیں دیکھے. قرآن خوانی کرا رہی ہیں تو عورتیں کر رہی ہیں، کوئی وہ نہیں ہوتا، اور کوئیوں کو پڑھنا نہیں آتا کہ پڑھتے ہیں اللہ معافی دے کہ فوتگی ہو جائے، عورتیں اندر بیٹھی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ قرآن خوانی کر رہی ہیں یا درس ہو رہا ہے تو مرد باہر بیٹھے گپے لگا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے بہت کم. اگر پڑھ بھی رہے ہیں کچھ نے سپارے پکڑے بھی ہوئے ہیں. ویسے تو آپ کو پتہ ہی قرآن خوانی اصلاً تو یہ بھی سنت کے مطابق چیز نہیں ہے، لیکن وہ نیکی کا کام سمجھ کے کہ چلو باتوں کرنے سے تو بہتر ہی لوگ کر دیتے ہیں. ہاں تو اور اب کریں بھی، ہاں جی وہی کریں بھی تو یہ سوچ کے کریں کہ یہ غلط کام ہے، لیکن ہم وہ یہ سوچ کے اگر کر رہے ہیں کہ بھی اگر باتیں کرنے سے تو بہتر ہے
کہ قرآن پڑھ لیے جائے. اس سے بہتر ہے کہ آپ کو، میں ہمیشہ سب لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ کوئی اچھی بات لوگوں کو بتائیں. اب ظاہر ہے وہ بات آپ کریں گی تو عورتوں میں کریں گی، مردوں کے تو پھر وہ رہ گئے. یا تو مردوں میں بھی کوئی ایسے مرد مومن اٹھے اور وہ سب مردوں کو بھی کچھ نہ کوئی اس طرح کی بات، اور بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے لیکن بہت کم. مردوں کی طرف یہ ہے ہی نہیں. وہ کہہ دیتے ہیں اپنا کاروبار کا بھی مسئلہ، اچھا ذرا آیت کریمہ پڑھا دو، ذرا قرآن پڑھا دو، گھروں میں عورتوں کو بلا کے. تو مردوں کو یہ ہے ہی نہیں کہ زندگی میں قرآن کا پڑھنا شامل ہو جائے. بس بچپن میں جو پڑھ لیا سو پڑھ لیا. تو اس لیے فرمایا کہ وہ نوجوان جس کی یعنی یا شباب و نشہ فی عبادت اللہ، جس کی آپ نے پرورش ہی عبادت کے ماحول میں کی ہے، اس کو ماحول دیا، تو وہ پھر ہر حال میں نوجوان ہو کے بھی عبادت کر رہا ہے نا. اور عبادت میں صرف نماز ہی نہیں ہوتی، عبادت میں مخلوق خدا کی خدمت بھی شامل ہوتی ہے. وہ بھی آپ دیکھیں گے بچے جب دیکھتے ہیں کہ گھر میں ماں باپ جو ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کسی کوئی غریب آ گیا اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور یہ ہمیشہ کیا کہ کوئی چیز کسی کو صدقہ دینا، کچھ کرنا، تو اپنے خود دینے کے بچوں سے کہیں جا تم دے کے آ، تاکہ ان کو دینے کی عادت پڑے، اپنے ہاتھ سے دینے کی عادت پڑے. تو اس لیے وہ جب یہ ساری چیزیں ہوتا ہے دیکھتا ہے تو وہ اس کی زندگی پھر عبادت میں گزرتی ہے. وہ چاہے اپنی کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں ہو یا کہیں جاب کر رہا ہے، وہ یہاں بھی دیکھے گا کہ کسی انسان کو دوسرے کی ضرورت ہے، وہ آگے بڑھ کے اس کی خدمت کرے گا، اس کا کام کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا کوئی الجھن ہے اس کو سلجھانے کی کوشش کرے گا، کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے. یہ سب عبادت میں یہ سب کام آ جاتے ہیں. تو جس کی نوجوانی میں ایسی حالت ہو، اب یوسف علیہ السلام بھی تو نوجوان تھے نا، ان کا بھی آگے ذکر آئے گا. تو وہ نمبر 2 وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی مسجد میں اٹکا ہوا اللہ اور نماز سے محبت، کہ ایک نماز پڑھ کے آیا تو دوسری نماز کا انتظار شروع ہو جاتا ہے. کئی تو ٹائم ہو تو وہیں بیٹھے رہتے ہیں، مسجد میں دوسری پڑھ کے ہی جائیں گے، زور کے لگی عصر کی پڑھ لیں گے، یا آج کل عصر کی پڑھی ہے چلو مغرب کی پڑھ کے ہی جائیں گے. اور گھر دور ہے، یہ عمر زیادہ ہے، یہ فرصت ہے، وہیں اللہ اللہ کرتے رہے بیٹھے. تو یعنی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو کہ وہ ایک یعنی نماز سے اتنا اس کو محبت ہو. نمبر 4 وہ 2 آدمی جو اللہ کی خاطر باہمی محبت کرتے ہیں، ان کا جدا اور جمع ہونا اسی بنیاد پر ہوتا ہے. اب یہ پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں اللہ کی محبت میں جو یہ ساری اس طرح کی جو حدیث ہیں اس حوالے سے کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. کتنی پیاری پیاری حدیثیں آپ نے پڑھی تھی. وہ جو فرشتہ اس کو پوچھتا تو کس لیے جا رہا ہے، تیرا کوئی کام ہے وہاں پہ، تو کہتے تو کیوں اس سے ملنے جا رہا ہے. تو کہتا ہے نہیں میں تو ویسے ہی میرا دینی بھائی ہے اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. کتنا بڑا یہ درجہ ہے. ہم انشاءاللہ ہم بھی یہی بات محبت ہمارے دل میں صرف الحمد. اور یہ ایک دوسرے کی محبت بھی دل میں، پھر اس کا ہم نے یہ کیا اور کیا پڑھا تھا، کہتی ہے کہ بھی آپ اس کا اظہار بھی کریں کہ میں تجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں. یہ سعدیہ نے ایسے پڑھا کے مجھے یہی سے ایک بات کہی تھی کہ آپ سے میں اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں، کہ اس کا اظہار بھی کریں. جاؤ اس کا جا کے بتاؤ کہ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا، تیرا میری محبت کے درمیان کوئی اور چیز ہمارے دل میں اسی لیے محبت ہوتی ہے کہ ہم یہاں اللہ کے لیے آتے ہیں وہاں فلاں کیوں نہیں آیا، اس کے لیے کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ اس کو کوئی مسئلہ ہے، اس کو کیا ہے. تو پھر ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کی خیر خیریت پوچھیں، اس کا وہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ اللہ کی خاطر باہمی محبت کرنے والے، اور پھر ان کا جدا ہونا اور جمع ہونا اسی بنیاد پر، یعنی اللہ کی محبت میں ہی وہ ملتے، جہاں بھی ملتے اچھا وہاں چلتے، وہ بھی آئی ہوگی وہاں پہ، چلو اس سے بھی ملاقات ہو جائے گی، ہے نا. وہ ایک ان سے ملنے کا شوق کہ وہاں جہاں وہ ہے وہاں میں بھی چلی جاؤں. اور کچھ آپ دیکھیے اکثر جو دیکھتے ہیں ہم تبلیغ کرنے والی خواتین ہیں، یہ مرد بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ 1-2 اٹیچڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، خاص ان کے خاص الخاص جو ہوتے ہیں ہماری.
تو وہ یعنی ان سے جدا ہونا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں جہاں جائیں گے مجھے ساتھ لے، مطلب وہ ساتھ ہی ہوں گے آپ کے. وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ بھی انہوں نے ہونا ہی ہے. تو یعنی کہ بھی اس طرح سے یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھی وہ دین کی محبت میں کوئی لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں کہ بھی ہم ان کی ہمیں کمپنی مل جائے. اور وہ آپس میں ملتے ہیں تو دین کی پابندی یعنی دیکھیے جب تک ہوتی ہے دین کی خاطر جمع ہوتے، اور فرض کرے دو لوگ آپ اللہ کی خاطر محبت کرتے، پھر ایک اللہ نہ کرے کہ ایسی اسٹیج آتی کہ ایک جو ہے وہ دنیا کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہو گیا ہے، یا حالات یا بچے یا جو بھی کہہ لیجئے، تو وہ اب اتنی توجہ نہیں رہی، تو پھر وہ دوسرے کا بھی دل اس سے کہ اس کو پہلے کہ بھی کیا ہے، تو پھر وہ کہتا کہ یہ تو دوسری لائن پہ چل پڑا، تو اس کے اندر وہ کیفیت نہیں رہتی جو پہلے تھی. یعنی جدا ہوتے ہیں کہ جدائی بھی ہوتی تو کس وجہ سے؟ دین اللہ کی محبت کی وجہ سے اکٹھے. اور اگر اللہ کی محبت میں کمی آ گئی یا وہ اب اس طرف اس کا رجحان نہیں رہا، تو اب وہ ان کا جمع ہونا، ان کا ملنا، وہ محبت جو ہے اس کے اندر بھی دراڑ آ جاتی ہے. اور نمبر 5، وہ آدمی جس کو کسی حسین اور صاحب مرتبہ عورت نے گناہ کی طرف بلایا مگر اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ہاں، یوسف علیہ السلام کی بات کہ اللہ کا خوف ہے. اور آپ نے وہ بھی تو پڑھی 3 لوگوں کی جو حدیث ہے، ہاں جسے وہ غار کے اندر جو پھنس گئے تھے، ان میں سے بھی تو ایک نے یہی کہا تھا کہ مجھے بہت اس سے محبت تھی، میری کزن تھی، کوئی چچا زاد بہن تھی کوئی تھی. تو اس طرح وہ حالات اتنے برے ہو گئے کہ اس مالی طور پر کہ وہ مجبور ہو گئی. تو میں تو ہمیشہ سے خواہش رکھتا تھا، تو وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کو پتہ نہیں کتنے دینے، وہ جو دینار تھے دینے کی ہے کہ تمہیں اتنے میں دوں گا، تو میرے ساتھ یعنی تعلق قائم کرو. تو کہتا کہ این اس وقت جب کہ وہ بالکل یعنی اس پوزیشن میں تھے، تو میں نے اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دیا کہ مجھے اللہ کا خوف میرے دل کے اندر آیا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو میں نے پھر وہ رقم بھی اس کو دے دی اور میں نے وہ کام برا بھی نہ کیا، حالانکہ میں اتنی خواہش شروع سے رکھتا تھا کہ مجھے موقع ملے تو میں کروں. تو لیکن اس کے میں نے چھوڑ دی. تو غار کا پتھر تھوڑا سا کھسک گیا، اللہ کو یہ نیکی نہیں پسند آئی. اس طرح یوسف علیہ السلام تو پیغمبر تھے. تو اب کسی حسین اور ایک حسین ہو عورت، اوپر سے صاحب حیثیت ہو، حسب نسب والی ہو. کوئی ایک تو ہوتی ہے نا پروفیشنل جو ہوتی ہیں عام ٹیکسیاں جو جن کو آپ زبان میں کہہ دیتے ہیں، ایک یعنی خاندانی اچھی عورت. یہ بھی جو غلط وہ کام کریں اس کے لیے بڑا ایک اعزاز ہوتا ہے کہ فلاں کی بیگم یا فلاں کی بیٹی کے ساتھ میرا تعلق ہے. تو اگر ایسی عورت اور خوبصورت بھی ہو، وہ پیشکش کرے، اس مرد کے قریب جیسا زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے پاس آنا چاہا، اور وہ اس کو ٹھکرا دے یا ایسا موقع ملے اور ایسی عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں کوئی، آج کل تو انہوں نے کلبز بنائے ہوئے ہیں جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے. ہاں جی، جہاں سے جو مل جائے اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو بہرحال یہ وہ آدمی جس نے اس نے گناہ کی طرف بلایا مگر اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ کہہ کر اس کو یعنی اس عورت کو اس کو نے رد کر دیا. نمبر 6، وہ آدمی جس نے صدقہ چھپ کر کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہوا جو اس کے دائیں ہاتھ نے کیا. یہ جو دائیں ہاتھ سے، اور دیکھیے یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی اچھا کام کرنا ہو دائیں ہاتھ سے کریں. کسی کو کوئی چیز دینی ہو دائیں ہاتھ سے دیں. گھر میں بھی ہم یہ معمول بنائیں کہ اپنے بچوں کو یا سرونٹس کو یا کسی کو بھی کوئی چیز دینی ہے، کوئی پیسے دینے، دائیں ہاتھ کا اچھے کام کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اور بائیں کو پتہ ہی نہیں چلا، یعنی ایک ہاتھ دوسرے سے کتنے قریب ہوتا ہے، لیکن یعنی کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس نے کچھ کیا ہے. اس سے ایک تو یہ بالکل ریاکاری جو ہے اس کا اس میں شائبہ نہیں رہتا کہ ہم نے اتنی صدقہ خیرات کیا ہے. اور لوگ تو اب اشتہار چھپواتے ہیں، وہ اپنے نام اور یہ اور وہ اور ہسپتالوں کے باہر تختیاں لگی ہوئی. تو یہ چیزیں ساری نمود و نمائش میں ریاکاری میں آ جاتی ہیں. اس سے وہ صدقہ یا خیرات ہے اس کی افادیت جو ہے وہ نہیں رہتی. اور زیادہ تر لوگ ایسے کام کرتے ہیں زکوٰۃ میں سے کرتے ہیں. تو زکوٰۃ کا بھی دیکھیے پھر وہ جو ہے اصل اس کا جو روح ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے.
جب آپ نمائش کے لیے کرتے ہو تو یعنی اتنا بھی نہ ہو. وہ زکوٰۃ ویسے تو اعلان آپ اس کا اظہار کریں کہ ہاں میں دیتا ہوں, دوسروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں دیتا ہوں تاکہ آپ کی دوسرے بھی ترغیب اور وہ کریں, لیکن جس کو دے رہے ہیں سب کو بتانا بھی ضروری نہیں اور اس کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں. اس سے اگلے کی عزت نفس پہ حرف آتا ہے. آپ کسی رشتہ دار کو دے رہے ہیں, بہن بھائی کو بھی دینا جائز ہے. اگر آپ کے پاس ویسے آپ افورڈ نہیں کرتے, اتنی گنجائش نہیں ہے, تو آپ اس میں سے آپ دے سکتے ہیں, لیکن بتائے بغیر کہ تحفے کی شکل میں یا کس طرح چلو رکھ لو تمہارے کام آئیں گے, یا کس طریقے, یعنی اس کو محسوس نہ ہو کہ میرے اوپر کوئی احسان کر رہا ہے یا مجھے خیرات دے رہے ہیں, مجھے صدقہ. کتنا یہ لفظ ہی ایسا ہے کہ چبھ جاتا ہے انسان کو. ہاں, تو ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ تک کو خبر نہ ہو. یہ اور نفلی عبادات جو بھی ہوتی ہیں وہ چھپ کے ہی جہاں تک ہو جائے کرنی چاہیے. اپنی تہجد کے اشتہار بھی نہیں چھپوانے چاہیے. ہاں, کہ میں تہجد کی نماز وقت اٹھی, آنے بانے لوگ باتیں کرتے ہیں نا پھر اس طرح سے, اس وقت میں اٹھی تو میں نے یہ کیا, آج ذرا میں دیر ہو گئی میری نماز, بس میں 2 نفل پڑھ سکی میرے بیٹا. یعنی کوئی نہ کوئی اس طرح سے بات کریں گے کہ بھی پتہ چلے کہ تہجد پڑھتی ہے. ہاں, اسی طرح اور جو نیکی کے کام ہیں ان کو بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں دوسروں کو بتا کے. تو جو نفل عبادات ہیں ان کو آپ ہمیشہ دیکھیں. فرض نماز تو مسجد میں پڑھو, فرض نماز آپ گیدرنگ میں پڑھو, کھڑے ہو جو خواتین, ہم اگر تو مسجد میں تو ہم نے نہیں جانا ہوتا, لیکن جو اگر نوافل آپ پڑھ رہے ہیں, تہجد تو پھر بھی اس کا بڑا اعلیٰ درجہ ہے. ایکسٹرا آپ کچھ بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, آپ روتے ہیں, آپ دعائیں کرتے ہیں, وہ آپ تنہائی میں خاموشی میں کریں. اب اس ٹاپک کے حوالے سے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ آ رہا ہے. ہاں, وہ آدمی جس نے علیحدگی میں اللہ کو یاد کیا اور بس اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. اب یہ اس ٹاپک کے لحاظ سے کہ تنہائی میں اکیلا تھا, کسی کو پتہ نہیں, ہاں, اور وہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہا ہے, اللہ کی محبت میں اس کو وہ خوف بھی ہے, لالچ بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جہنم سے بچا لے. اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے, میری جو بھی غلطیاں کی دنیا کو نہیں پتہ, تو میرے عیبوں پر پردے ڈال دے. اور اللہ سے باتیں کرتے اس کو رونا آ گیا, اپنے جو پہلے اس کے جو اعمال تھے, اس کے جو کرتوت تھے, اس پہ اس کو شرم آ گئی. تو یہ اس سے انسان کو یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ اس کا جو ہے وہ بہت پھر پسند آ جاتا ہے. تو یہی چیز ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے کہ یہی سبق ہمیں مل رہا ہے کہ ہم بھی اپنے لیے کوئی ٹائم ایسا نکالیں. اللہ توفیق دے, تہجد کا ٹائم تو ہوتا ہی بہترین ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے فجر میں بھی کئی گھر والے باقی جلدی سے نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں, آپ بیٹھیں, آپ اللہ سے باتیں کریں, آپ جو بھی جس وقت اپنے آپ کو فریش محسوس کریں, اور پھر سے تنہائی میں اللہ کو یاد کریں, اللہ سے باتیں کریں. اور یہ رمضان کی راتوں کو بھی میں یہی کہا کرتی ہوں کہ بہترین یہ ہے کہ تم بجائے اس کے اکٹھے ہو کے وہ طاق رہتے ہیں منا رہے ہیں, آپ اللہ سے باتیں کریں, تنہائی میں کریں. کسی دوسرے کے سامنے تو روتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ہاں, تو پھر ہاں جی, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے, ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ نرمی عطا کرے, ہمیں بھی اللہ کی محبت میں ہماری دل بھی نرم ہو, ہمارے اندر بھی عاجزی آئے, اور اس محبت سے ہماری آنکھیں بھی چھلکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بھی جمع ہونا قبول کرے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنا سننا بھی اللہ قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے ہمارے گھروں کے بھی مزین کرے. اللہ ہی کے ذکر ہر وقت ہو. اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو ہم ایسا ماحول دے سکیں گے جس میں وہ نوجوان بن کے اٹھے جو کہ پھر جن کی جوانیاں جو ہیں وہ اللہ کی یاد میں گزرنے والی ہوں. اور اللہ سے ہم معافی بھی مانگتے ہیں, ہاتھ پھیلا کے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو اپنے بچوں کے حق میں کوتاہیاں ہوئی, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ان بچوں کو اپنے کام کا بنا لے, اور ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے.
اور ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں، ایسے کام کریں کہ جن کا ہر وقت ہمارے والدین کو جس طرح زندگی میں صبح شام ان کو ہم خوراک دیتے تھے، غذا دیتے تھے، ان کی خیال رکھتے تھے، اس طرح غذا کی طرح یہ بھی ہماری صدقہ جاریہ ہے جو ان کو پہنچتا رہے۔ یا رب العالمین ہم سب کے تو غفور الرحیم ہے، گناہ معاف کر، ہماری سازی کو قبول فرما، ہم سب کے دلوں میں جو بھی نیک اور جائز تمنا ہے ہماری پوری فرما۔ اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری بہن عابدہ کو کافی دنوں سے ہمارے سے وہ جدا ہوئی ہیں اپنی بیماری کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ تو ان کو ٹھیک کر دے اور واپس اس کلاس میں لے کے آ۔ یا اللہ رب العالمین جہاں جہاں جو ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ذومان میں رکھ، ان کو عافیت عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ اور پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو جیسے ہم ڈرایا جا رہا ہے آنے والے کرونا کی وبا سے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس سے محفوظ کرنا۔ انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام من سیء الاسقام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔